کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں بنایا ہے۔ مسلمانوں کو نہیں بولے بلکہ انسان جو بھی اولاد آدم ہے وہ انسان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کو کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل صورت میں بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ بتائیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں تو بہترین شکل و صورت میں بنا دیا، ہمارے اخلاق بھی سدھر جائیں، کیونکہ اخلاق کا اسلام میں بہت ہی مہتو ہے، اس کا بہت ہی اجر ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو ذریعہ بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق، یہ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ زیادہ بولنے والا انسان جو ہے نا وہ پھر زیادہ بولنے والا انسان وہ کسی کا بھی غیبت کر لیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی سے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اور جو کم بولتا ہے ظاہر سی بات ہے اس سے پھر غلطیاں بھی کم ہوتی ہے۔ تو زیادہ بولنے سے اچھا ہے کہ کیپ سائلنٹ از دا بیسٹ آنسر سم ٹائم، کہ کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سلم المسلمون من لسانی و یدی، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ نماز عبادت وغیرہ نہیں فرمایا، تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہمارا ریلیجن جو ہے اتنا نیٹ اینڈ کلین ہے، صاف ستھرا ہے کہ روشنی میں جانے والے چراغوں کو کیا بجھائیں گے، جو مردوں کو نہیں جلاتے وہ زندوں کو کیا جلائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کا جو اینڈ ہے نا، جیسے غصہ آتا ہو تو اس کا جو اینڈ ہے وہ کسی گناہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اس لیے محاورہ بھی ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک۔ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے زندگی گزر بسر کرتے تھے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتے تھے، تو وہ یہودی آپ سے بغض و حسد رکھتے تھے۔ تو جو بغض و حسد رکھتے تھے تو آپ نے اکثر ان سے کینہ و کپٹ رکھتے تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار وہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے پیشوا تھے۔ تو وہ یہودی کیا کرتا کہ ایک آپ کے گھر سے ایک نالا بنایا تھا، وہ اپنے گھر سے ایک نالا تیار کیا، وہ آپ کے گھر تک وہ گندگی پہنچاتا تھا تھرو آف دا ڈرین۔ تو اس یہودی اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ظاہر سی بات ان کو تکلیف ہوتی تھی، یہ جتنے بھی تھرو آف دا ڈرین جو یہ ہوتا تھا نا گندگی، تو ان کے گھر تک وہ پھر سپلائی کرتا تھا، پھر وہ بھیجتا تھا، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اس یہودی نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ کیوں حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غصہ تو مجھے آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے بھائی، جو اللہ کا بن جاتا ہے غصہ پینے کی وجہ سے، درگزر کرنے کی وجہ سے، تو جب وہ جواب سنا تو اس یہودی نے کیا فرمایا، اس یہودی نے کیا کہا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ گندگی بعد میں صاف کر لیجیے گا، پہلے میرے دل کو صاف کر دیجیے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ تو یہ جو اسلام جو ہے نا یہ بہت اٹریکٹیو ہے، اس کو سمجھنے والا بھی تھوڑا کریٹیو ہو کر سوچے۔ اسلام بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ریلیجن ہے، اس لیے کیا کسی نے خوب کہا، یہ سب کے لیے بھی ہے کہ اپنے الفت کو عام رکھتا ہوں اور لب پہ شیریں کلام رکھتا ہوں، دل جو چاہے وہ سب نہیں کرتا،
عقلوں کو میں امام رکھتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس کے عقل امام ہو جائیں گے تو ہی ول تھنک دیٹ واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، بھائی کیا کرنے سے ٹھیک رہے گا کیا نہیں کرنے سے ٹھیک رہے گا. آفٹر دیٹ ہی ول ٹیک دا ڈیسیزن ایزیلی، پھر وہ سوچ کے بھی ڈیسیزن لے سکتا ہے.